بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ آج کویت کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ کویت کی ابھی تک کی جو لیٹسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کویت میں اتوار 7 مارچ سے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن ہوگا اور اس کی ٹائمنگ بھی اس حوالے سے بتا دی گئی ہے۔ جو اتھارٹیز نے اس کے مطابق ٹائمنگ بتائی ہے اس میں شام 5 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کی اس میں ٹائمنگ بتائی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو مختلف کیٹیگریز ہیں انہیں ان ٹائمنگ کے حوالے سے انہیں جو ہے وہ چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ میں وہ کیٹیگریز بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے یہ جو کرفیو لگایا گیا ہے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ کافی زیادہ کیسز ایکٹیو ہو چکے ہوئے تھے۔ جو اس ٹائم ٹوٹل کویت میں جو ایکٹیو کیسز ہیں کووڈ-19 کے وہ تقریباً 4464 اس ٹائم ایکٹیو کیسز ہیں۔ 4464 ایکٹیو کیسز ہیں اس ٹائم کویت میں، اور اس حوالے سے جو ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں وہ تقریباً 20 ڈیتھ ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے کویت کے منسٹرز نے، کویت کی کیبنٹ نے اپنا ایک لیٹسٹ جو ایک کیبنٹ کا سیشن ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے بلایا تھا، اور اپنے اس سیشن میں کافی زیادہ سوچ بچار کے بعد ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کویت میں جو کرفیو ہے وہ نافذ کر دینا چاہیے۔ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی ٹائمنگ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ رمضان شریف سے پہلے یہ جو کرفیو ہے، جو لاک ڈاؤن ہے وہ ہٹا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جن کیٹیگریز کا ان لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں اجازت دی جائے گی، اس میں یہ ہے کہ جس میں سیلون وغیرہ باقی جو ہے جس میں میڈیکل کے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، جو بیکری فوڈ آئٹمز ہیں، ان کو جو نیسیسٹیز ہیں لوگوں کی، اس کو ان ڈپارٹمنٹس کو ان لوگوں نے اجازت دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں الیکٹریسٹی وغیرہ، باقی جو روڈ کنسٹرکشن وغیرہ، ان جو ڈپارٹمنٹ ہیں انہیں اس کرفیو سے ان لوگوں نے جو ہے اس حوالے سے استثناء دی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ پوزیشن کویت کی جو اس حوالے سے جو پوزیشن ہے یہ جیسے ہی ٹھیک ہوگی، اور اس کے بعد ہی ان لوگوں نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا فردر کیا ہونا چاہیے اپڈیٹ۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اجلاس بلائیں گے، اور اس کے بعد ہی جو ہے یہ سسٹم سٹارٹ ہوگا۔ اور جو کویت کی فلائٹس کا جو کہا گیا تھا کہ یہ 31 مارچ تک اس حوالے سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ 31 مارچ تک اس کو کھول دیں جو کویت کی فلائٹس ہیں، لیکن فی الحال ایسے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے کہ 31 مارچ تک، اللہ کرے کہ یہ 31 مارچ تک یہ سارا کچھ کھل جائے، کیونکہ جو لوگ اس ٹائم مختلف جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جن کے اقامے وغیرہ ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ان کے لیے کافی زیادہ ایشوز ہیں۔ اور جو پچھلے دنوں متحدہ امارات کی گورنمنٹ نے، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو وزٹ ویزے ہیں ان لوگوں کے وہ انہوں نے صرف اور صرف UAE گورنمنٹ نے وہ ایکسٹینڈ کر دیے ہیں، اور اس کے بعد فردر ابھی کسی گورنمنٹ نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ عمان میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال ان کی گورنمنٹ کی جانب سے فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپڈیٹ انشاءاللہ اس حوالے سے مصدقہ آئی تو وہ ضرور اس حوالے سے آپ سے شیئر کیجیے گی۔ تو یہ آج کویت کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی۔ اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔